This conference will now be recorded. الحمد لله الهادي عباده إلى طريق الأقوم المتفضل عليهم بنعمة الإسلام ودقائق الحكم الناهي لهم عن التنازع في كتابه المحكم والصلاة والسلام على من بعث إلى جميع الأمم وقال إن أمتي لا تجتمع على الضلالة فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء لكل فصيح وعاجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، تزکیہ سیریز کی آج کی مجلس کے شرکاء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، تزکیہ کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں۔ حسن نیت ضروری ہے، پختہ ارادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بے حد ضروری ہے جسے میں نے آج کی گفتگو کے لیے اپنا سرنامہ سخن، اپنا موضوع اور آج کی گفتگو کے لیے اپنا ٹائٹل بنایا ہے، وہ ہے علم۔ علم جو ہے وہ تزکیہ، علم کے بغیر تزکیہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تزکیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو، نواہی کو، اس کے منع کو، اس کے حکم کو جاننا ضروری ہے۔ اور اگر انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے احکام سے مطلع کیسے ہوگا؟ لہذا تزکیہ کے لیے جو ہے وہ علم جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ علم مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ علم جو ہے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے علم چاہیے، اسلام کے احکام کو جاننے کے لیے علم چاہیے، عبادت کے اصولوں کو جاننے کے لیے علم چاہیے، معاملات کے لیے علم چاہیے، اخلاق کے لیے علم چاہیے، اور احوال قلوب کو جاننے کے لیے بھی علم چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ علم کی بے شمار فضیلت آئی ہے، بے شمار فضیلت آئی ہے، بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی جو ہے توصیف بیان کی ہے، بلکہ اپنے کتاب حکیم کو لفظ اقرا سے شروع کیا ہے، پڑھنے کو سے شروع کیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ دیا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے علم کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا تم سمجھتے ہو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی ایمان والے اور علم والوں کو جو ہے جنہیں بڑا درجہ دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے، سرفرازیاں عطا فرماتا ہے، اونچائیاں عطا فرماتا ہے، یہ علم کے ذریعے سے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ انسان کے لیے علم ضروری ہے، انسان کے لیے علم ضروری ہے، چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے تمام حیوانات سے اگر ممتاز کیا ہے کسی وجہ سے، وہ علم اور عقل ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ یہ علم ہے جس کی وجہ سے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ بے شمار قرآنی آیات اس وقت بھی میرے ذہن میں بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جو آپ برابر سنتے رہے ہوں گے، میں ان کو جو ہے نظر انداز کرتا ہوں، تاکہ ضروری چیز یہ ہے کہ کون سے علوم ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، تزکیہ کے لیے ضروری ہے، اسلام کے لیے ضروری ہے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، ایک اچھی اسلامی زندگی جینے کے لیے کون سے علوم ضروری ہیں، کون سے علوم ضروری ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی کام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کا عمل درست ہے، اگر نیت غلط ہے تو عمل غلط ہے۔ تو نیت بے حد ضروری ہے، اور نیت کی اصلاح جو ہے، نیت کی تصحیح جو ہے وہ علم کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی گویا عمل کے لیے نیت چاہیے اور نیت کے لیے علم چاہیے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ نیت سے افضل، عمل سے افضل نیت ہے، اور نیت سے افضل جو ہے وہ علم ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں
کہ نیت، ایک اچھی نیت ایسی عبادت ہے جس کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، مگر اچھا عمل جو ہے اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے. یعنی نیت بغیر علم کے پائی جا سکتی ہے، مگر عمل بغیر نیت کے نہیں پایا جا سکتا. یعنی عمل مقبول، عمل حسن جو ہے وہ بغیر نیت کے نہیں پایا جا سکتا. تو گویا نیت جو ہے وہ عمل سے افضل ہے، اور علم جو ہے وہ نیت سے بھی افضل ہے، کیونکہ علم ہی کے ذریعے جو ہے نیتوں کی تصحیح ہوتی ہے، نیتوں کو جو ہے درست کیا جاتا ہے. لہذا علم جو ہے وہ نیت سے بھی افضل ہے. اور آپ دیکھیے قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو ایسے کو جو ہے زمین پر اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خوریزیاں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی. وعلم آدم الاسماء كلها، اور کیا چیز تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ اسی کا اظہار اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے اشیاء کا علم عطا فرمایا. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اگر تم اپنے اعتراض میں اگر درست ہو تو ان چیزوں کے نام اور ان کی خواص اور ان کی خصوصیات بتاؤ. فرشتوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاکی ہے، بزرگی ہے تیرے لیے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تو نے دیا ہے، اور تو ہی بہترین علم والا، تو ہی حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا وقلنا یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال. آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خصوصیات بتاؤ، ان کے خواص بتاؤ. اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کر کے دکھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہوں؟ وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں اس چیز کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو. وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ. عزیزان گرامی، اگر آپ اس سیکوینس کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس آیات کی ترتیب کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں کہ زمین پر خلیفہ بنائے جانے کی وجہ آدم کا علم تھا علیہ الصلوۃ والسلام. آدمیت کے پاس جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آدمی کو جو علم ودیت کیا ہے، وہی جو ہے سبب ہے زمین میں اس کے خلیفہ بنے، اور وہی سبب ہے اس کے مسجود ملائکہ ہونے کا. یعنی فرشتوں کی جانب سے اس کے سجدہ کرنے کا سبب بھی جو ہے وہ علم ہے. مگر حضرات گرامی، یہ ضروری ہے کہ ہم کو یہ شرف ہمارے پاس رہے، یہ درجہ ہمارے پاس رہے، یہ مقام ہمارے پاس رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ علم ہمارے پاس ہے. جب تک علم ہمارے پاس ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں. جب تک علم ہمارے پاس ہے ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. جب تک علم ہمارے پاس ہے ہم وارث انبیاء اور مرسلین ہیں. مگر جب علم ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ سارے تمغے جو ہے وہ ہم سے چھین جاتے ہیں، یہ سارے مناصب جو ہے وہ ہم سے الگ کر دیے جاتے ہیں، یہ سارے جو ہے بلندیاں جو ہے وہ ہم سے واپس لے لی جاتی ہیں، ساری بلندیاں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آدمی کون ہے اور بادشاہ کون ہے؟ آدمی کسے کہتے ہیں اور بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک تابعی، زاہد تابعی نے فرمایا کہ سائل، میرے نزدیک جو ہے بادشاہ کہتے ہیں جو زاہد ہو، جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا ہو، وہی بادشاہ ہے. اس لیے کہ ہم اسے کیسے بادشاہ مانیں، اس کے خزانے میں کتنا ہی سونا چاندی کیوں نہ ہو، کیسی ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے دنیوی جو ہے اموال کا انبار اس کے خزانے میں ہو، لیکن اگر اس کے پاس ہرس ہے، اگر اس کے پاس مزید طلب ہے تو وہ بادشاہ کیسا ہے؟ بادشاہ تو وہ ہے کہ اس کے پاس جو دولت ہو اس دولت سے اسے اطمینان ہو، اس دولت پہ اسے قناعت ہو، اس دولت سے وہ راضی ہو، اسے کچھ کسی چیز کی طلب نہ ہو، وہ دنیا سے بے نیاز ہو،
دنیا والوں سے بے نیاز ہو تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. اور چونکہ صرف زاہد ہے جو قانع ہوتا ہے، جو راضی ہوتا ہے، جو دنیا طلبی سے خالی ہوتا ہے، جو دنیا والوں سے کسی طلب سے خالی ہوتا ہے، لہذا میرے نزدیک بادشاہ وہ ہے جو زاہد ہو، جس میں دنیا طلبی نہ ہو، وہ بادشاہ. اسی طرح کسی بزرگ کے پاس کوئی بادشاہ گیا اور اس کو کوئی نذرانہ دینا چاہا تو بزرگ نے کہا کہ میں فقیروں سے جو ہے نذرانہ نہیں لیتا ہوں، میں فقیروں سے نذرانہ نہیں لیتا ہوں. تو بادشاہ جو ہے مسکرایا، اس نے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں فلاں امارت کا امیر ہوں، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں. حضرت نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو پہچانا، مگر اس کے بعد بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں فقیروں سے نہیں لیتا. یہ بتاؤ مجھے کیا تمہارے پاس کتنا دولت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے. چنانچہ اس نے اپنی دولت کو پوری تفصیل سے بیان کیا. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہیں مزید دولت کی طلب ہے؟ ہاں مجھے مزید دولت کی طلب ہے، مجھے مزید اقتدار کی طلب ہے، مجھے مزید ثروت کی طلب ہے، مجھے مزید مال و دولت کی خواہش ہے. تو بادشاہ نے کہا اسی کو تو فقیر کہتے ہیں، کہ جس کی خواہش باقی ہو، جس کے پاس آسودگی نہ ہو، جس کے پاس قناعت نہ ہو، وہی تو فقیر ہے. تو میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بادشاہ وہ ہے جو زاہد ہو، زاہد فی دنیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور لوگوں کے اموال میں زہد اختیار کرو، یعنی کسی کے مال سے کوئی طلب نہ کرو، کوئی خواہش نہ کرو، تو لوگ تمہیں محبوب بنا لیں گے. اولیاء کرام کو جو محبوبیت حاصل ہے کہ وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بندوں کے بھی محبوب ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں زاہد ہوتے ہیں تو اللہ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے. وہ دنیا میں زاہد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بناتا ہے. اور دنیا والوں کے اموال و دولت میں زاہد ہوتے ہیں تو دنیا والے بھی انہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو حقیقی بادشاہ جو ہے وہ زاہد ہے، جو زاہد ہے وہی حقیقت ہے. اور فرمایا آدمی وہ ہے جو علم والا. پوچھا گیا حضرت یہ آدمی کے لیے علم ہونے کی شرط کیوں لگا رہے ہیں، یہ آدمی ہونے کے لیے عالم ہونے کی شرط کیوں لگا رہے ہیں، صاحب علم ہونے کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میرے ساتھیوں عزیزوں، انہوں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم آدمی کہلاتے ہیں. آدمی یعنی آدم والا، آدم سے نسبت رکھنے والا، آدم کی نسل سے، آدم کا جانشین، آدم کا پیروکار، تو وہی آدمی ہے. اور اگر اس کے اندر آدم علیہ السلام کی خصوصیات نہ ہو، آدم علیہ السلام کی امتیازات نہ ہو، آدم علیہ السلام کا تخصص نہ ہو، آدم علیہ السلام کا اسپیشلائزیشن نہ ہو، تو وہ کیسا آدمی ہے؟ آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ تھے، آدم علیہ السلام کو جو اشرف المخلوقات ہونے کا جو ہے تمغہ ملا تھا، وہ علم کی وجہ سے ملا تھا. انسان اشرف المخلوقات ہے اپنی قوت کی وجہ سے نہیں، ہاتھی اس سے زیادہ قوی ہوتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے اپنی جسامت کی وجہ سے نہیں، اونٹ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. آدمی جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے علم کی وجہ سے. لہذا جس میں علم ہی نہ ہو اسے آدمی ہونے کا دعویٰ کرنے کی حاجت نہیں ہے، اسے آدمی ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. لہذا آدمی تو حقیقت میں وہی ہے جو صاحب علم ہے، جو آدم علیہ السلام کی وراثت رکھنے والا ہے. تو عزیزان گرامی، علم جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور علم کے بغیر تزکیے کا تصور نہیں کر سکتے. علم کے بغیر تزکیے کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ تزکیے کی ہر راہ میں مجھے جاننا چاہیے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اچھی صفات کیا ہے، بری صفات کیا ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، اس معاملے میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کے رسول کی مرضی کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، جل جلالہ و عما نوالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سارے مراحل سے گزرنے کے لیے علم چاہیے. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی جاہل جو ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی جاہل اللہ کو دوست نہیں ہو سکتا. علم والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. عزیزان گرامی، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں ہماری سوسائٹی میں ایک فینامنا ہے، ایک ظاہرہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہے وہ علم جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی قدر نہیں ہے.
یہ طرح طرح کے اشکال بنا کے اور طرح طرح کے لباس پہن کے اور طرح طرح کی جو ہے وہ جو ہے مزخرف سجاوٹ اور جو ہے مختلف جو ہے وہ علم اور جو ہے امامی اور جبے اور خوبے، یہ جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تصوف میں، تزکیہ میں. جیسا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے. انما ينظر الى قلوبکم. اسی لیے کسی صوفی نے کہا ہے کہ تصوف جو ہے کبھی حقیقت تھی، نام نہیں تھا. یہ صحابہ کے زمانے میں کوئی تصوف کو نہیں جانتا تھا، اس اصطلاح سے واقف نہیں تھا، مگر تصوف کی حقیقت وہاں تھی، تابعین کے زمانے میں تھی، تبع تابعین کے زمانے میں تھی. تو فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے حقیقت تھی، اس کا کوئی نام نہیں تھا، اور آج حال یہ ہے کہ ایک نام رہ گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. عزیزان گرامی، تصوف کا تعلق نہ جو ہے عمارتوں سے ہے، نہ کپڑوں سے ہے، نہ جبوں سے ہے، نہ دف سے ہے، نہ ڈھول تاشے سے ہے، نہ علم اور جلوس اور جلسے سے ہے. تصوف تو نام ہے تزکیہ نفس کا، نفس کی پاکیزگی کا، قلب کی طہارت کا، روح کی جو ہے پاکیزگی کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. اللہ تعالیٰ سے قربت کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ سے محبت کا نام تصوف ہے. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے جو صوفی ہے، وہ ضرور کامیاب ہے. کون صوفی ہے؟ جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے قلب کو پیوریفائی کیا ہے، وہی صوفی ہے. اور یہ پیوریفیکیشن جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہوگا. لہذا اسلام میں جو ہے جہل کے لیے کوئی جگہ نہیں. دعوے کرنا بہت آسان ہے، بلا علم کے دعوے کرنا بہت آسان ہے. میں نے یہ خواب میں دیکھا اور وہ خواب میں دیکھا اور مجھ سے یہ کہا گیا اور میں نے یہ کہا، یہ بہت آسان ہے. آج سے 600-700 سال پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی احیاء علوم الدین نے فرمایا کہ دعویٰ کرنا جو ہے وہ بے حد آسان ہے، مگر تزکیہ جو ہے وہ بے حد دشوار. تو جو آسان ہوتا ہے لوگ اسے اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اگر ان کے باپ دادا میں جو ہے صاحب دل اور صاحب عرفان لوگ تھے تو ان کے لیے دعویٰ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے دوستو کہ یہ تصوف دعوے کا نام نہیں ہے، یہ ادعاءات کا نام نہیں ہے، یہ پروکلیمنیشن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تزکیہ ہے جو علم کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. لہذا میں تو ان تمام جو ہے صاحب سجادہ اور جو ہے خانقاہ سے گزارش کروں گا کہ وہ علم کی طرف توجہ کرائیں، اب خود علم کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گھر والوں کو علم کی طرف متوجہ کریں، اپنے مریدین اور متوسلین کو جو ہے وہ علم کی طرف. یہ کچھ رسم و راہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امور قلبیہ ہے. یہ محض جو ہے وہ کسی جشن کا نام نہیں ہے، کسی رسم کا نام نہیں ہے، کسی تقلید کا نام نہیں ہے، کسی ریچول کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے قلب کو صاف کرنا جو ہے یہ علم تصوف کا کام ہے، جو تزکیہ کے ذریعے جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو علم جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 5 علوم ہیں. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 5 علوم ہیں. علم اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کا علم. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اس کائنات میں اپنی بکھری ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں جگہ جگہ ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. ان نعمتوں کا ذکر جو ہے علم اعلی اللہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا علم. یہ قرآن کا پہلا علم، اور اس علم کو بھی جاننا چاہیے. ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ان آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں؟ تو ہمارے دل تو ویسے ہی ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے. تو جو علم اعلی اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا علم ہے. دوسرا علم جو ہے علم ایام اللہ ہے، اللہ کے دنوں کا علم ہے. پورے قرآن میں آپ کو تذکرہ ملے گا. حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کا جو ہے فرعونیوں سے نجات کا قصہ ہے. حضرت ابراہیم کے قصے ہیں، حضرت اسماعیل کے واقعات ہیں، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس. یہ ایام اللہ ہیں، یعنی جس دن سارے دن اللہ کے دن ہیں، یعنی اللہ کے دنوں کا علم. دوسرا علم ہے اللہ کے دنوں کا علم. سچی بات یہ ہے کہ ہر دن اللہ کا ہے، ہر منٹ، ہر ساتھ، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے جن دنوں میں اپنی نعمتیں اتاری ہیں، اپنی خاص نعمتیں اتاری ہیں، ان دنوں کو
آپ میوٹ ہو گیا ہے سر میوٹ ہو گیا. جی سر ابھی آ رہا ہے. نہیں کال آ رہی تھی شاید، میرے خیال میں اس سے ڈسٹربینس ہوا. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں سر آ رہی ہے. تو دوسرا علم جو ہے وہ علم ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا علم ہے، جس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں اتاری ہیں. ہم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اس نعمت عظما اور منت کبرا پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے کہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس خاکدانی گیتی میں بھیجا. تو میلاد شریف ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے لیے مناتے ہیں، ہم ان کی سیرت کو جاننے کے لیے مناتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے مناتے ہیں. یہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے جس دن اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت جو ہے اس خاکدانی گیتی میں نازل کی. تو یہ علم ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا علم ہے. تیسرا علم جو ہے علم احکام اللہ، اللہ کے احکام کا علم، اللہ کے احکام کا علم. یہ علم وہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزے کیسے رکھے جائے، تجارت کیسے کی جائے، معاملات کیسے کیے جائے، لین دین کیسے کیا جائے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جائے، پیش کیسے آیا جائے، ادب کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، یہ علم و احکام اللہ ہے. اور چوتھا علم جو ہے علم العقائد ہے، عقائد کا علم ہے. علم عقائد ہے، عقائد کا علم ہے جس میں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو یہ عقائد کا علم جو ہے یہ بھی قرآن کی جو ہے علوم میں سے ایک ہے. جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کی بات کرتا ہے اور فرشتوں پر ایمان کی بات کرتا ہے، آخرت پر ایمان کی بات کرتا ہے. بلکہ آپ قرآن میں دیکھیں تو جہاں پر اللہ پر ایمان کی بات ہے وہاں پر آخرت پر ایمان کی بات کی گئی. تو یہ علم عقائد ہے. تو گویا تزکیہ نفس کے لیے چاہے وہ علم اعلی اللہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا علم ہو، اللہ کے دینوں کا علم ہو، اللہ کے احکام کا علم ہو، عقائد کا علم ہو. اور پانچواں علم حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا پانچواں علم جو ہے علم الموت و ما بعدہ، یعنی موت کا علم اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، حشر کا مرحلہ ہے، صراط کا مرحلہ ہے، اور اس کے آگے کے مراحل ہیں، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے. تو یہ بھی قرآن کا ایک محترم بشان علم ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن کے تمام علوم جو ہے انہی پانچوں علوم کے ارد گرد جو ہے وہ گردش کرتے ہیں. تزکیہ نفس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان پانچوں علوم کے بارے میں جانیں، ہم اللہ کے نعمتوں کے بارے میں جانیں، اللہ کے دینوں کے بارے میں جانیں، ہم عقائد کے بارے میں جانیں. یہ بے حد ضروری چیز ہے کہ ہم عقائد کے بارے میں جانیں. آپ تصور کریں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے پاس ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھی؟ کسی نے عقیدے کی کوئی کتاب، آپ سوچیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تزکیہ نفس کی اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور یہ خواہش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کا تزکیہ عطا فرمائے. مگر بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہو، عقیدہ طحاویہ پڑھا ہو، عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ نصفی پڑھا ہو، یا جو ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تکمیل ایمان پڑھی ہو. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں عقیدہ طحاویہ جو ہے وہ انگریزی میں، فرانسیسی میں اور دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہے. آج چاہیں تو، ابھی چاہیں تو اس پروگرام کے بعد آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں. اور تفصیل میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب جو ہے شرح عقائد وہ تکمیل الایمان ہے، وہ تکمیل الایمان ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس میں اللہ کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، تقدیر کے بارے میں عقیدہ، نبی اور رسول کے بارے میں عقیدہ پوری تفصیل سے بتایا گیا ہے اور بے حد آسان زبان میں بتایا گیا ہے. اصلاً یہ کتاب جیسے عقیدہ طحاویہ عربی میں لکھا گیا ہے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن موجود ہے، اسی طرح تکمیل الایمان فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، مگر اس کا ایک بہترین جو ہے ایڈیشن اردو ترجمے کے ساتھ ہے جس میں کافی فٹ نوٹس اور جو ہے وہ ریلیونٹ جو ہے وہ نوٹس بھی لگائے گئے ہیں جسے آپ کو سمجھنا جو ہے آپ کے لیے بے حد آسان ہے. تو ضروری ہے دوستو کہ ہم اللہ پہ ایمان کی بات کرتے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اور صفات کے بارے میں ہمیں کیا ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کیا ربط ہے، کیسے جاننا چاہیے. یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو کیا یہ انسانوں کے کلام کی طرح ہے یا اس کی کوئی اور حیثیت ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں جاننا چاہیے. یہ ہماری اسلام
मुसलमान होने का ये एक रिक्वायरमेंट है, ये तकाजा है कि हम इन चीजों को जानें, इन चीजों के बारे में इल्म रखें। तो ये पांचों उलूम हैं कुरान के जिन्हें हमें जानना चाहिए, जिनमें सबसे ज्यादा अहम हमारे लिए इल्म अकायद है। और हम ख्वाहिश करेंगे, आप लोग कोशिश कीजिए कि अकीदे की कोई किताब जो है वो पढ़िए, और ये रमजान जो है उसके लिए बेहतरीन मौका है कि आप अकीदे की किताब को पढ़ें और अकीदे के बारे में आप जानें। क्योंकि पहली चीज ये है, अमाल का दारो मदार हमारी ईमान पर है, तो ईमान की दुरुस्तगी जो है वो पहले है, और ईमान की ये दुरुस्तगी भी जो है ये इल्म के जरिए हो सकती है। और दूसरा ये कि अहकामिल्लाह, अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह तबारक व ताला की जो है वो अहकाम के बारे में जाने, यानी अहकाम इबादत से मुताल्लिक, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके बारे में हम अहकाम को जाने। आप जानते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आप बाहरी शरीयत का भी मुताला कर सकते हैं, कानूनी शरीयत का भी मुताला कर सकते हैं, निज़ाम शरीयत का मुताला कर सकते हैं। और सबसे अच्छी किताब और रिलेवेंट किताब यहाँ के लिए जो जामे निज़ामिया से जो है किताब जो है हमेशा शाये होती रहती है, तो अहले खिदमत शरिया जो है वो पढ़ें। तकरीबन वो किताब तो हर आदमी जो ये कहता है कि वो मुसलमान है जो है, ये किताब जो है अहले खिदमत शरिया जो है हर आदमी को पढ़नी चाहिए, और कई कई बार इस किताब को पढ़नी चाहिए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार भी इस किताब को अव्वल ता आखिर नहीं पढ़ा है, और छोटी छोटी चीजें हम नहीं जानते हैं और हम समझते हैं कि हम नेक अमल कर रहे हैं। खुदा न खासा ऐसा तो नहीं है कि हम उस आयत के मिसदाक हो जाए कि आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, कि ऐसे नुफूस अमल करेंगे, थकावट अख्तियार करेंगे और आखिर में जहन्नम में जलना भी। क्योंकि हम इस्लाह नहीं कर रहे हैं, ना हम अकीदे की इस्लाह के लिए कोशिश है, ना हम अमल की इस्लाह के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अहकाम में इबादत से मुतालिक अहकाम, मामलात से मुतालिक अहकाम, निकाह तलाक से मुतालिक अहकाम, पड़ोस जवार और रिश्तेदारों से मुतालिक अहकाम, कल्ब से मुतालिक अहकाम जो जिसका सिलसिला चल रहा है, यानी कल्ब से मुतालिक अहकाम को जानना भी जो है ये फर्ज है। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुछ उलूम फर्ज ऐन है, यानी इंडिविजुअली हर एक पर जो है वो मैंडेटरी है। तो जो फर्ज ऐन उलूम है वो इबादत से मुतालिक अहकाम जानना ये फर्ज ऐन है। इसी तरह जो है कल्ब के अमराज और उनके इलाज के बारे में जानना जो है ये भी इंडिविजुअली फर्ज ऐन है। अखलाक के बारे में इस्लामी अहकाम को जानना ये इंडिविजुअली फर्ज ऐन है। मामलात के बारे में, बिजनेस के बारे में, जो खास करके जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो डीलिंग कर रहे हैं, उनके लिए उन मसाइल को जानना जो है वो फर्ज ऐन है। और दूसरे उलूम है फर्ज किफाया। फर्ज किफाया वो तमाम साइंस के उलूम है, जो चाहे मेडिकल साइंस हो या एग्रीकल्चर का हो या इकोनॉमिक्स का हो या टेक्नोलॉजी का हो, ये सारे उलूम जो है इस्लामी नुक्ते नजर से फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब ये कि हर सोसाइटी में कुछ लोगों को इन उलूम को जानना चाहिए। हर सोसाइटी में डॉक्टर चाहिए, हर सोसाइटी में इंजीनियर चाहिए, हर सोसाइटी में जो है वो इकोनॉमिक्स चाहिए, एग्रीकल्चर का माहिर चाहिए, ताकि इंसानी जरूरतों की तकमील की जा सके। तो कुछ उलूम जो है वो फर्ज ऐन है और कुछ उलूम जो है वो फर्ज किफाया है। जरूरी है कि हम इन फर्ज ऐन जो उलूम है हमको हर एक को इंडिविजुअली हर एक को उन उलूम को हासिल करना, और उसमें कुछ तो इतने इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर जो है हमारे आमाल जो है वो कबूल ही नहीं होंगे। बल्कि बाज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अकीदे से है कि उनके बगैर खुदा ना खास्ता ऐसा न हो कि हमारे अकीदे ही में कोई खामी रह जाए। तो अजीजान गिरामी, आज की गुफ्तगू हम यहीं पर खत्म करते हैं कि जो उलूम है, जो उलूम जरूरी उलूम है, हम उनको हासिल करने की कोशिश करें, हम उन उलूम को जो है वो पढ़ने की कोशिश करें, उन उलूम को समझने की कोशिश करें और उन पर अमल करने की जो है वो कोशिश करें, चाहे उनका ताल्लुक अकीदे से हो, इबादत से हो, अखलाक से हो, मामलात से हो या अमाल कल्बिया से हो। ये सारे उलूम को हम बनाएं। हम आज की तारीख में ये तय करें कि इल्म अकीदा में हम ये पढ़ेंगे, इल्म आमाल में, इबादत में हम ये पढ़ेंगे, और अखलाक में हम ये चीज पढ़ेंगे, और तज़किया नफ्स के लिए हम ये पढ़ेंगे। ये प्लानिंग करनी चाहिए जैसे हम अपनी जिंदगी के लिए प्लानिंग करते हैं। हम अपने जिंदगी की सारी प्लानिंग करते हैं कि अभी ये करना है, उसके बाद इतने दिनों के बाद घर बनाना है, उसके बाद ये काम छोड़ दे करके दूसरा काम पकड़ना है और दूसरी जॉब को इख्तियार करना है। जैसे हम अपनी जिंदगी के लिए बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वैसे हमें चाहिए कि हम इल्म के लिए भी प्लानिंग करें कि कौन सा इल्म हासिल करना है, उसकी लिस्टिंग करें,
کیسے حاصل کرنا ہے اس کی لسٹنگ کریں، ان کتابوں کی لسٹنگ کریں جن کے ذریعے ان علوم کو حاصل کرنا ہے، پھر انہیں پڑھیں. اس کے بعد کسی ایسے آدمی کا انتخاب کریں کہ اگر جہاں کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو ہم اس آدمی سے کنسلٹ کر کے ان معاملے کو، مسائل کو ہم حل کر سکیں، انہیں اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اللہم وفقنا لما تحبه وترضاه من صالح القول والعمل والعلم والحدی والنیت انك على كل شيء قدیر. اللہم ارزقنا علما نافعا، اللہم ارزقنا ایمانا کاملا، اللہم ارزقنا یقینا راسخا بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبجاہ اولیاء الرحمن فی مشارق الارض ومغاربها وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.